الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کے آخری ایام اور آج کا یہ جمعہ جس کو ہم اور آپ الوداع جمعے کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ آخری جمعے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ الوداع جمعہ ہے. ابھی چند دن ہوئے تھے کہ رمضان کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی. ابھی چند دن ہوئے تھے رمضان کے استقبال کے تعلق سے پروگرام ہو رہے تھے. ابھی چند دن گزرے تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں اور اس میں منہمک ہونے والے اعمال کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا. ابھی ہم سب اس کی تیاری کر رہے تھے، لیکن معلوم ہی نہیں ہوا کہ ابھی چند دن پہلے ہم جس کی تیاری میں جڑے ہوئے تھے، چند دن پہلے جس کے استقبال میں ہم تیاری کر رہے تھے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک رحمت والا مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، آج اب سے 3 دن کے بعد وہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا. اب سے 3 دن کے بعد ہم سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چلا جائے گا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے عبادتیں کی، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے عبادتوں کی کثرت کی، جنہوں نے ذکر و اذکار کیا، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے زکاتیں ادا کی، جنہوں نے صدقات ادا کیے، جنہوں نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اپنے کانوں کو محفوظ رکھا. وہ انسان جس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا، وہ انسان جس نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ارادے اور عزائم کر لیے تھے اور اس مہینے کے آخری ایام تک اور آج تک وہ عبادت میں منہمک ہے. اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، اس کی کوئی تراویح نہیں چھوٹی، اس کا کوئی روزہ نہیں چھوٹا، اس نے زکات کو نہیں چھوڑا، اس نے صدقات کو نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. یقیناً جس نے یہ اعمال کیے اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. جس نے یہ اعمال کیے اس کے لیے رمضان کا مہینہ برکت والا
بن گیا. جس نے یہ اعمال کیے اس کے لیے رمضان کا مہینہ رحمت والا بن گیا. جس نے اعمال کیے اس کے لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس کے لیے یہ بن گیا. اور جس نے اس میں عمل نہیں کیا، روزوں کا اہتمام نہ کیا، تراویح کا اہتمام نہ کیا، اپنے اللہ کو ناراض کیا، اپنے اللہ کو خوش نہ کیا، یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے برکت نہیں، یہ مہینہ اس کے لیے رحمت نہیں، یہ مہینہ اس کے لیے بجائے رحمت کے اس کے لیے عذاب ہے، بجائے برکت کے اس کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ناقدری کرنے والوں کے لیے، اس مہینے میں عبادت نہ کرنے والوں کے لیے، اس مہینے میں دعائیں نہ کرنے والوں کے لیے، اس مہینے میں عبادتیں نہ کرنے والوں کے لیے محرومی کی دعا، بددعائیں کی ہے. جس شخص کو نبی کی بددعا لگ جائے، جس شخص کو نبی کی بددعا سن جائے، جس شخص کی زندگی میں نبی کی بددعا ہو جائے، یقیناً اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اس کے لیے رمضان کوئی رمضان نہیں ہے، اس کے لیے آخری عشرہ کوئی عشرہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اعمال کیے نہیں، اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس نے اللہ کو خوش نہیں کیا. یہ اعمال اور یہ مہینہ اللہ کو خوش کرنے کا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا تھا، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا تھا. لیکن ہم سے جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ایسی نہ ہو سکی. جس طرح سے ہمیں یہ رمضان کو گزارنا چاہیے تھا ہم سے نہ گزارا جا سکا. جس طرح سے ہمارے درمیان اس رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے تھی ہم سے نہ ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے جو خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہے، اللہ جتنی ہم سے ہو سکی وسعت اور اپنی قدرت کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنے اللہ کو 11 مہینے ناراض کیے تھے. ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ہر وقت اللہ کی ناشکری اور اس کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے. بتا دیا گیا کہ یہ مہینہ برکت والا، رحمت والا اسی کے لیے ہے جس کے اندر عمل صالح کا جذبہ ہو، نیک اعمال کا جذبہ ہو. اس کو نہ مال کی پرواہ، نہ دولت کی پرواہ، نہ مکان کی پرواہ، نہ اولادوں کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ. وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگا ہو. اسی کے لیے مہینہ برکت والا ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے سب نے سنا ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، کتنی مال و دولت کا مالک گزرا ہے، کتنی بڑی حکمرانی گزری ہے. لیکن اس کا ایک بیٹا اپنے باپ کی حکمرانی کے تحت نہیں رہتا تھا، اپنے باپ کی حکمرانی کو ٹھکراتا تھا اور اپنے باپ کی حکمرانی کو لات مارتا تھا اور اپنے باپ سے دور چلا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے اعمال کرنے ہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تلاوت قرآن کرنی ہے، مجھے ذکر و اذکار کرنا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کے پاس مال و دولت، اس کے پاس محلات ہی محلات، جن محلات میں رہنا چاہتا وہ رہ سکتا تھا. لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے دولت کو ٹھکرا دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حکومت کو ٹھکرا دیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے والد کی طرف سے اپنی نظر کو دور کر لیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محلات کو ٹھکرا دیا اور دوسری جگہ جا کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے لگ گیا. یہ ہے وہ ہارون رشید کا بیٹا کہ جس نے سب کچھ ٹھکرا کر اپنے اللہ کو راضی کیا ہے. ایک دن مزدوری کرتا تھا، 8 دن کھاتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، زبان پہ استغفار ہوتا تھا، کام کرتا تھا، زبان پر اللہ کا نام ہوتا تھا. بتانا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، پھر وہ مال کو نہیں دیکھتا، پھر وہ حکومت کو نہیں دیکھتا، پھر وہ محلات کو نہیں دیکھتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا پسندیدہ بناتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے. نہ جانے کس کو اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے کس کو یہ وہ مغفرت والی ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ مغفرت والے ایام اور یہ راتیں،
یہ آخری جمعہ، الوداع جمعہ ہمارے لیے پیغام بن کر آ رہا ہے۔ یہ الوداع جمعہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے الوداع جمعہ ہم سے آخری جمعہ ہو کر جا رہا ہے، ہمیں یہ سلامی پیش کر کر جا رہا ہے، ہماری مہمان نوازی ختم ہو رہی ہے، یہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ ہمیں سیکھ دے رہا ہے۔ اے لوگوں، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، جس طرح الوداع جمعہ الوداع کہہ رہا ہے، ایک دن آنے والا ہے تم بھی اپنی زندگی کو الوداع کہہ دو گے۔ ایک دن آنے والا ہے تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ایک دن آنے والا ہے تم بھی ان محلات کو، ان کوٹھیوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ الوداع جمعہ پیغام دے رہا ہے، ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، ابھی صحت دی ہے، ابھی طاقت دی ہے، ابھی قوت دی ہے، ابھی ہمت دی ہے، اپنے اعمال کر لو، اعمال صالحہ کر لو۔ تم نے اعمال کر لیے، تمہیں موت آئے گی تو موت کے وقت تمہارے اوپر کوئی غم کے آثار نہیں ہوگے، تم خوشی خوشی اللہ کے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ رمضان ابھی آئیں گے، قیامت تک رمضان آتے رہیں گے، قیامت تک آب و تاب کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا رہے گا، لیکن کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا اس کا کسی کو معلوم نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو الوداع جمعے میں گزشتہ سال یہاں پر بیٹھ کر الوداع جمعہ پڑھا تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج وہ اس دنیا سے کوچ کر چل چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے آئندہ سال جو آج موجود ہے نہ جانے الوداع جمعے میں موجود ہوگے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو الوداع جمعہ پیغام دے رہا ہے، اعمال کر لو۔ جس نے اعمال اچھے کر لیے اس کی زندگی بہتر ہے، جس کے اعمال برے ہیں اس کی زندگی بیکار ہے، اس کو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں آخری جمعہ اور الوداع جمعہ ہمارے لیے پیغام ہے، اور ہمیں الوداع جمعہ یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ تمہاری زبان پر شکر ہونا چاہیے۔ شکر ہونا چاہیے کس طرح کا؟ کون سا شکر؟ الوداع جمعہ ہو چکا ہے، اے اللہ تو نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال کیا، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے عبادتوں کی توفیق دی، تیرا احسان، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے تراویح پڑھنے کا اہتمام ہمیں دیا اور توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ اللہ تو نے قرآن سننے کی سنانے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نے تہجد پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو الوداع جمعہ ہمارے لیے یہ بھی پیغام دے جا رہا ہے، اے لوگوں تم اپنے آپ کو دیکھو، وہ جو معذور ہو چکے ہیں، جو بیمار ہو چکے ہیں، جو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تمہاری زبانوں پر شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے مسجد میں بلایا، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں روزے رکھوں، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو الوداع جمعہ کا دوسرا پیغام ہے اپنی زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تو نے توفیق دی، میں نے عبادت کی، تیری توفیق کے بغیر میری عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ الوداع جمعے کا دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام الوداع جمعے کا، یہ الوداع جمعے کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اے لوگوں یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ لیلۃ القدر کی ساتیں راتیں چل رہی ہے، بڑی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہے، اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بابرکت ہے۔ لہٰذا تم اپنے اللہ سے مغفرت چاہو، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگو، اس لیے کہ الوداع جمعہ ہو چکا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، 2-3 دن کے بعد رمضان الوداع کہہ دیا جائے گا۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ بچے ہوئے دن ہیں، بچے ہوئے ایام ہیں، اس میں اللہ سے مغفرت چاہ لو، اس میں عبادتیں کر لو، اس میں اپنے اللہ کو منا لو، اس لیے کہ جس نے اس مہینے میں، جس نے ان ایام میں، جس نے آخری عشرے میں اپنے اللہ کو نہ منایا، اللہ سے مغفرت نہ کرائی، یقیناً اس سے بڑا محروم اور بد نصیب شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوئی۔ آخری عشرے میں جس نے مغفرت نہ کرائی اور عبادت نہ کی،
اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے. اور رمضان الوداع جمعہ ہمارے لیے ایک اور پیغام دے کر جا رہا ہے. کیا اے لوگوں، جس طرح تم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، تم نے عبادتیں کی ہے، تم نے روزے رکھے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے. یہ الوداع جمعہ اور یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جمعہ نہیں آئے گا، جمعے اور بھی آئیں گے. رمضان نہیں آئے گا، رمضان ایک سال کے بعد آئے گا، لیکن ہفتے بھی آئیں گے، فرض نمازیں بھی آئیں گی، سنتیں بھی آئیں گی، جمعہ بھی آئے گا، دن ایام روزانہ آئیں گے. یہ الوداع جمعہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے تم نے ایک مہینے مشق کی ہے عبادت کی، پورے سال اس کا اثر دکھنا چاہیے. 11 مہینوں کے اندر اس کا اثر دکھنا چاہیے. 11 مہینوں کے اندر رمضان کی عبادتوں کا اثر تمہارے چہروں سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہاری مسجدوں سے اثر دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمہاری مسجدیں فل ہو جائے اور رمضان کے بعد تم ایک طرف نماز تو بہت دور کی بات، نوافل اور سنت اور ذکر و اذکار تو بہت دور کی بات، تم فرض نماز کو بھی چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. الوداع جمعہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ یہ مشق کا مہینہ تھا. آنے والے 11 مہینوں میں تمہارے چہروں سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہاری زبانوں سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے اور تمہاری نظروں سے اور تمہاری بات چیت سے اور تمہاری گفتگو سے رمضان کا بابرکت مہینہ اور عبادت جھلکنی چاہیے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان میں عبادتیں کی، اس کا چہرہ نورانی ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ ہو چکے ہیں، اس کے کمالات اعلیٰ ہو چکے ہیں، اس کی زبان اچھی ہو چکی ہے. جس نے رمضان میں بھی اپنے آپ کو نہیں سنوارا، یقیناً وہ کون سا مہینہ ہوگا پھر جس میں وہ اپنے آپ کو سنوارے گا. لہٰذا یہ کئی پیغام ہمیں الوداع جمعہ دے کر جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات جو الوداع جمعے میں عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ صدقہ فطر کہتے ہیں. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے. کس شخص کے لیے؟ مالک کے لیے جس کے پاس نصاب ہو. کیوں فرض قرار دیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان روزے رکھتا ہے، انسان عبادتیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی اللہ کی کچھ نہ کچھ نافرمانیاں ہو جاتی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ خطائیں ہو جاتی ہے. انسان بچنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے کچھ گندے الفاظ نکل جاتے ہیں. انسان اپنی نگاہوں کو بچانا چاہتا ہے، پھر بھی نگاہ اس کی غلط پڑ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں رمضان میں عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی، روزوں میں جو کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. صدقہ فطر کو واجب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ روزوں کے اندر جو غلطی ہوئی ہے، رمضان میں جو کوتاہی ہوئی ہے اور رمضان میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس مہینے میں ہم سب جانتے ہیں انسان روزے رکھتا ہے، یہ اس کے جسم کی زکوٰۃ ہے. انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ اس کے مال کی زکوٰۃ ہے. روزوں کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے. روزوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے. زکوٰۃ روزوں کی زکوٰۃ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مال کی انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. جسم کے ذریعے انسان روزے رکھتا ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے. روزے کی زکوٰۃ اس لیے کہا جا رہا ہے، روزے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، صدقہ فطر دینے سے روزے پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو جسم کی زکوٰۃ بھی ادا ہوئی، مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہوئی، روزوں کی زکوٰۃ بھی ادا ہوئی. اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، میرے بندو تم جسم سے بھی پاک ہو جاؤ، تم مال سے بھی پاک ہو جاؤ، تمہارے روزے بھی پاک ہو جائے، تمہاری عبادتیں بھی پاک ہو جائے. یہی میں چاہتا ہوں، یہی میری مرضی ہے، یہی میری منشا ہے. حضرت وکیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جس طرح سے سجدہ سہو ہوتا ہے، نماز میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرو تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ حضرت وکی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے غلطی نماز میں ہو جائے، سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، صدقہ فطر بھی اسی طرح ہے کہ رمضان کے روزوں میں عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ کوتاہی صحیح ہو جائے، وہ غلطی صحیح ہو جائے، اس لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے صدقہ فطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کی دو وجہ فرمائی۔ ایک تو کیا؟ انسان جو کوتاہی ہوئی ہے وہ غلطی دور ہو جاتی ہے، اور دوسری فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسکین اور فقیر کے گھر میں چولہا جل جائے، ان کو بھی عید کی تیاری کے پیسے روپیے مل جائیں، ان کے پاس بھی اتنا مال ہو جائے کہ وہ عید کے دن اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکے اور اچھی طرح کھا سکے، اچھی طرح پی سکے۔ للمسکین، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کا بھی فائدہ ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر مجمع الانہر، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں یہ فائدہ ہے صدقہ فطر کا کہ لغزشیں جو عبادت میں ہوئی یا روزوں میں ہوئی یا مسکین کو فائدہ ہے، تیسرا فائدہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صدقہ فطر سے روزے قبول ہوتے ہیں، صدقہ فطر سے روزے قبول ہوتے ہیں۔ اور مزید لکھا ہے انہوں نے کہ صدقہ فطر دینے سے انسان سکرات سے بچ جاتا ہے، سکرات کا مطلب موت کی سختی سے بچ جاتا ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ صدقہ فطر دینے سے انسان عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بھی متعدد وجوہات لکھی ہے صدقہ فطر کی، لیکن یہ تین چار وجہ ہماری سمجھ میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل وجہ بیان فرمائی وہ ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عید کے دن سے پہلے یعنی عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کیا جائے اور کس پر واجب ہے؟ اس میں بہت آسان الفاظ ہیں، مشکل مسئلے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، مسئلہ آسان ہے۔ فرق اتنا ہے، اور بھی فرق ہے لیکن سمجھانے کے لیے ایک فرق بول رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے اس مال پر، اس نصاب پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ صدقہ فطر کے لیے وہ شرط نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر چاند رات سے پہلے کوئی انسان غریب تھا، آخری ایام سے پہلے 29 روزے سے پہلے، چاند رات ہونے سے پہلے کوئی انسان غریب تھا اور اس کا زکوٰۃ واجب نہیں تھی اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں تھا، چاند رات کو اس کے پاس مال آ گیا، صبح کو عید ہے، رات کو اس کے پاس مال آ گیا اور مال اتنا ہو گیا جو نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی کیونکہ سال نہیں گزرا، پہلی مرتبہ مال آیا ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہوگا، اس لیے کہ صدقہ فطر کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا چاہیے، سال گزرے یا نہ گزرے اس کی شرط نہیں ہے۔ یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں پہلا جو ہے فرق ہے، اور بھی فرق ہے لیکن یہ ایک اہم فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ماں کے باپ کے طفیل میں رہ رہے ہیں یعنی پرورش پا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، بالغ اولاد ہے، بڑی اولاد ہے، کما رہی ہے، شادی ہو گئی، اگر اس بالغ اولاد کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اب اس بالغ اولاد پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا، اب باپ کے ذمہ واجب نہیں رہا۔ سمجھ گئے؟
جو اولاد بڑی ہو گئی، بڑے بچے ہو گئے اور ان کے پاس مال ہے اور مال اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، اب جو ہے جب مال ان کے پاس اتنا ہو چکا ہے، ان کی ملکیت ہو چکا ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے، ان کی ملکیت ہے اور اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو اب باپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے صدقہ فطر کی، اب بیٹے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ تین بات۔ چوتھی بات یہ ہے، بالغ اولاد ہے، کما رہی ہے لیکن سارا پیسہ باپ کو دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کما رہا ہے، الگ ہے، الگ تھلگ رہ رہا ہے، پورا الگ سب سسٹم ہے، کھانا پینا رہنا سہنا سب الگ ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے جوائنٹ فیملی بولتے شاید اس کو نہیں، جوائنٹ فیملی ہے، کما رہے ہیں سب، ایک ہو یا دو ہو، لیکن کما کر سب کس کو دے رہے ہیں؟ باپ کو دے رہے ہیں، یعنی اپنے پاس خالی خرچے کے رکھ لیتے ہیں 1000 2000 روپے، باقی کس کو دیتے ہیں؟ باپ کو دیتے ہیں۔ کما تو رہے لاکھ لاکھ روپے، نصاب تو ہے لیکن اپنے پاس نہیں رکھ رہے، کس کو دے رہے؟ باپ کو دے رہے۔ تو اگر باپ کی پرورش میں رہ رہے پھر ان پر واجب نہیں، پھر باپ پر ہی واجب ہے، کیونکہ اب مال کا مالک کون ہے؟ باپ ہو گیا نا۔ اب بیٹوں کے مال کا مالک باپ بن گیا نا، اب بیٹوں کے پاس تو مال نہیں رہا، تو بیٹوں کے پاس مال نہیں رہا، اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، اور بھی ہے بہت ساری سوالات ہیں جو میں ذہن میں لگ رہے ہوں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، ایک انسان ایک جگہ رہتا ہے اور دوسری جگہ وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو کہاں کی قیمت ادا کرے گا؟ اس کی مثال سمجھیے، ایک انسان سعودی میں رہ رہا ہے مثال کے طور پر، یا چلو سعودی چھوڑ دو میری مثال لے لو، میں یہاں رہ رہا ہوں، یہاں پر صدقہ فطر 100 روپے ہیں، اب میں فون کر کے اپنے گاؤں میں کہوں کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دینا، اب ہمارے یہاں صدقہ فطر ہے 50 روپے گیہوں کے اعتبار سے، اور یہاں صدقہ فطر ہے گیہوں کے اعتبار سے 100 روپے، تو 50 روپے کا فرق ہو گیا، تو اب مجھے کہاں کی قیمت ادا کرنی ہوگی؟ یہ میں اپنی مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اس میں یہ، جہاں انسان عید کے دن موجود ہے، عید کے دن جہاں موجود ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ادا کہیں بھی کرے۔ اب لہٰذا میں یہاں مثال کے طور پر عید کے دن رہوں گا، اب میں یہاں ادا کروں، جب بھی یہاں کے اعتبار سے ادا کرنے ہیں 100 روپے، گاؤں میں دوں جب بھی 100 روپے دینے ہیں، وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ انسان جہاں موجود ہے، جس جگہ موجود ہے، جس مکان پر موجود ہے، وہاں کا اعتبار ہوگا، ادا کہیں بھی کرے، کسی سے کہیں بھی ادا کرے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب لہٰذا کوئی سعودی سے فون کر کے کہہ رہا ہے یہاں پر کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو اب سعودی کا حساب ہوگا، گیہوں کی وہاں قیمت یا کشمش کی قیمت یا جو بھی وہاں قیمت ہے، اس قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ہندوستان میں ادا کرنا ہوگا، ہندوستان کے اعتبار سے ادا نہیں کرنا، وہاں کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گیہوں سے ہی صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا، گیہوں مہنگا تھا، جو کی روٹی کھاتے تھے اس وقت میں، گیہوں تو نہ کے برابر تھا، کہیں کہیں ملتا تھا اور بہت مہنگا تھا۔ کشمش، کھجور، یہ کیا تھی؟ سستی تھی۔ تو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے مہنگائی کو دیکھ کر اس کو کم کر دیا 2.25 کلو یا اس کی قیمت، کیونکہ اس وقت میں مہنگا تھا، اور کشمش چونکہ سستی تھی، کشمش کھجور سستی تھی، اس لیے اس سستی کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا، 3.25 کلو کر دیا۔ اب مسئلہ الٹا ہے، اب گیہوں کی قیمت کم ہے، کشمش اور کھجور کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا مسئلہ ہو چکا تھا اور کشمش کے ریٹ بڑھ چکے تھے، یا کہہ لیجیے کھجور کے ریٹ بڑھ چکے تھے، تو فرمایا تم اپنی وسعت کے مطابق مالداری کے اعتبار سے ادا کرو، یہ نہیں کہ گیہوں کے اعتبار سے ادا کر رہے، گیہوں عام آدمی کے لیے ہے، گیہوں کی قیمت عام انسانوں کے ادا کرنے کی ہے، لیکن مالدار اللہ نے بنایا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے محلات دیے ہیں، مال و دولت دی ہے، تو اب ان کے لیے بہتر ہے کہ کھجور یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی عام انسان ہے وہ بھی گیہوں کے اعتبار سے دے رہا ہے، کوئی مالدار ہے وہ بھی گیہوں کے اعتبار سے دے رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ اگر گیہوں کے اعتبار سے دے رہے عام انسان بہتر ہے، لیکن اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی
دی ہے، قوت دی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کھجور یا کشمش کے اعتبار سے ادا کریں۔ کھجور 3.25 کلو یا کشمش 3.25 کلو تقریباً 1000 روپے سے اوپر تقریباً بیٹھ رہی ہے، یہ ان کا صدقہ فطر ہوگا، ریٹ معلوم کر لیے جائے۔ اور گیہوں کے اعتبار سے ہم نے اور آپ حضرات نے بتا دیا ہے اور سنا ہے کہ اس کی مقدار 100 روپے ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو معلوم بھی کیا گیا تھا کہ چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، لیکن مرحوم جو ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، کوئی بچہ مر چکا ہے، اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح حمل ہے، بیوی کو حمل ہے، تو حمل میں پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح بس نابالغ کی طرف سے ہے اور پیٹ میں ہو یا مر گیا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ ایک مسئلہ اور پوچھا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ معذور ہیں۔ معذور کا مطلب اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اور اگر روزہ رکھیں گے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہاری جان ہلاک ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہو، یا ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، روزہ نہ رکھو تو فائدہ ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے ایسی بیماری ہو یا اتنا ضعیف انسان ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے فدیہ کیا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہے، سمجھے فدیہ۔ لیکن یاد رکھیں روزے کا فدیہ انسان جبھی دینا چاہیے جب ایسی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اللہ کرتے وہ اللہ کی مرضی ہے بعد میں، لیکن ایسی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اتنی کمزوری ہو، اتنا ضعیف ہو چکا ہو کہ ٹھیک ہونے کا یقین اور اندیشہ نہیں ہے، ان کی طرف سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، یعنی گیہوں کے اعتبار سے مثال لے لو آپ تو ایک روزہ ایک صدقہ فطر 100 روپے، تو 30 روزوں کے اعتبار سے کتنے؟ 3000 روپے۔ اور اگر کھجور یا کشمش لوگے پھر 30,000 یا 35,000 بیٹھے گے، وہ تو بتانا پڑے گا نا، کوئی کرے نہ کرے بتانا تو ہے، 30,000 ہو یا 35,000 ہو، تو گیہوں کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ 3000 روپے 30 روزوں کے اعتبار سے ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھیں یہیں پر، اگر فدیہ دے دیا، بیمار ہے اور ایسی بیماری جو بتائی میں نے آپ کو، ایسی بیماری ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہیں، لیکن اللہ کا کرنا ہے ہوا کہ ماشاءاللہ چند دنوں کے بعد انجیکشن لگے، دوائیاں کھائی اور بہترین ماشاءاللہ صحت مند ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اب حکم یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرے گا۔ اب حکم کیا ہے؟ اب جو فدیہ دیا اس کا کیا ہوگا؟ واپس لے گا؟ نہیں، واپس نہیں لے گا، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحیح ہو گیا تو روزوں کی قضا بھی کرنی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز ہے، مثال کے طور پر بہت سے معذور ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے معذور ہو گئے، نہ بیٹھ کر پڑھ سکتے، نہ لیٹ کر پڑھ سکتے، نہ اشارے سے پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اور انتقال کر گئے یا انتقال کے قریب ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ، نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتے، نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتے، مرنے کے سے پہلے یہ وصیت کر کے مر جائے کہ جتنی میری نمازیں چھٹی ہے معذوری میں، اپنی اولادوں کو وصیت کرے، اس کی طرف سے کیا کر دینا؟ میرا فدیہ ادا کر دینا۔ تو زندگی میں تو ادا نہیں کرے، کتنا ہی بیمار ہو جائے، چاہے ہاسپٹل میں ہی مرے، ہاسپٹل میں ہی رہے، کتنا ہی بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں تو ادا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اس کی نمازوں کا ادا کرنا۔ اب نمازوں کا فدیہ کیا ہے؟ نمازوں کا فدیہ کیا ہے؟ تو نمازوں کا فدیہ بھی وہی ہے جو روزوں کا فدیہ ہے۔ روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر 100 روپے گیہوں کے اعتبار سے۔ نمازوں کا فدیہ، ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر یعنی 100 روپے۔ ایک دن کی نماز 5 تو فرض ہے، ایک واجب فطر ہے، ایک دن کی 6 نمازیں جوڑی جائیں گی، 5 تو فرض اور ایک واجب، 6 نمازیں جوڑی جائیں گی، تو 6 نماز کے اعتبار سے پورے مہینے، مثال کے طور پر ایک مہینہ ہے، پورے مہینے کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، کتنا بیٹھے گا؟ 3500 نہیں، زیادہ 18,000 روپے، 18,000 روپے بیٹھے گا، اس لیے پوچھا معلوم نہیں تھا، 18,000 روپے بیٹھے گا۔ تو یہ مسئلے ہیں کہ نمازوں کا فدیہ زندگی میں نہیں بعد میں دینا ہے،
تو اس اعتبار سے لیکن یاد رکھیں 6 نمازوں کا ایک دن کا اعتبار ہوگا. 6 نمازیں اس لیے ہیں کہ وتر جڑے ہوئے اس میں, وتر واجب ہے, وہ فرض کے قریب ہے, اس لیے کہا گیا. اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں, لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے, یعنی چاند رات جس کو ہم بولتے ہیں. لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام والی رات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات میں عبادت کرے گا میدان محشر کی سختی سے محفوظ رہے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ چاند رات اور یہ آخری رات, یہ 29ویں رات مٹر گشتی کرنے کی نہیں ہے, گھوم پھرنے کی نہیں کہ بس رمضان ختم, چاند نظر آیا تو باہر ہو مسجد سے باہر, ہم مسجد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں, ہم مسجد کی طرف آنا بھی گوارا نہیں. چاند رات کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس رات میں بھی عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ اس رات میں پورے مہینوں تم نے جو عبادتیں کی ہے اس کا انعام دیتے ہیں. یہ دن, یہ رات انعام والی رات ہے, اور عید کا دن انعام والا دن ہے. اسی طرح عید کے موقع پر یہ یاد رکھیں, ہمیں چاہیے, اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, تو عید گاہ جاتے ہوئے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جائے. کھجور وغیرہ, شیر وغیرہ اگر پک گئی ہو, اتنی جلدی کوئی پکا لے, نہیں ہے تو کم سے کم کھجور کھا کر جائے. یہ سنت ہے, مستحب ہے, کوئی فرض یا واجب تو نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ سنت بہتر یہ ہے کہ پیدل چل کر جائے, عید گاہ تک پیدل چل کر جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عید گاہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے, مسجدوں میں پڑھنے کی کوشش نہ کرے. ہاں یہ کہ جو معذور ہے, جا نہیں سکتے, اللہ نے مطلب ان کے پاس صحت نہیں ہے, ان کے لیے مجبوری ہے مسجدوں میں, لیکن جو اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, ان کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عید گاہ کے اندر, میدان کے اندر جا کر, کھلے میدان میں جا کر, چاہے وہ گتور کا مدرسہ ہو یہاں پر یا عید گاہ ہو, وہاں پر جا کر نماز ادا کرے. یہی اصل سنت ہے اور یہی اصل مسئلہ ہے اور یہی اسلامی حکم ہے. ہم نے اسلام کو کھلواڑ بنا لیا ہے, مذاق بنا لیا ہے کہ ایک صف کی مسجد ہے, 10 آدمی مسجدوں میں آتے ہیں اور وہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے. کیا ہمارے باپ کا اسلام ہے؟ کیا ہمارے باپ کا یہ حکم ہے؟ ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے. ہمارے سامنے ساری احادیثیں ہیں, قرآن ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے, کھلے میدان میں نماز پڑھی ہے. مجبوری میں مسجد میں بارش کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے, اس وقت ہے. ہاں اتنی آبادی ہے کہ سارے لوگ عیدگاہ میں نہیں آ سکتے, سارے لوگ عیدگاہ میں جمع نہیں ہو سکتے, تو ایک مسجد میں یا 2 مسجد میں کرنے کی اجازت ہے. اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ سارے لوگ جمع نہیں ہو سکتے. سارے لوگ آئیں گے تو سڑکوں پر آ جائیں گے, جو مناسب نہیں ہے. اس کے لیے علماء نے حکم کیا ہے کہ اگر تمام لوگ جمع نہیں ہو سکتے تو مسجدوں میں بھی کرنے کی, وہ بھی زیادہ نہیں, بڑی مسجد میں 1-2 مسجد میں کرنے کی اجازت ہے, ہر مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ تمام مسائل ہیں, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور پھر آخر میں وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور آپ لوگوں نے خدمت جو مسجدوں کے جو خادم ہیں, مؤذن ہو, امام ہو, جو خدمتیں کی ہے, اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے. آپ نے جو تحفے اور ہدایہ سے نوازا ہے, اللہ قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اللہ اس محبت کو اور اس عقیدت کو ہمارے درمیان جب تک زندہ رہیں, قائم اور دائم رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.